وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، جس دنیا کی زندگی کو، جس دنیا کی دولت کو تم نے کامیابی سمجھا ہے، تم نے سفلتا سمجھا ہے، تم نے سکسیس سمجھا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکے باز ہے۔ یہ لگ تو رہا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے، مگر حقیقت میں دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو دھوکا کیوں کہا؟ دنیا تو بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی رنگین ہے، اس دنیا کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ ہم سب بہت پیار کرتے ہیں اس دنیا کے لیے۔ دنیا میں جو اتنی محنتیں کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، تغاؤ کرتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے تو کرتے ہیں۔ دنیا تو بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی رنگین چیز ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے دنیا کو دھوکا کیوں کہا؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ دنیا کیسے دھوکا۔ ایک آدمی کروڑوں پراپرٹیز کا مالک ہے، عیش و آرام کی تمام چیزیں اس کے پاس میسر ہیں، موجود ہے، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ خود کیلکولیٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے جسم سے اس کی روح کو نکال لیتا ہے۔ کروڑوں جائیداد کا مالک چند بھر میں زندہ سے مردہ بن جاتا ہے۔ اس کے تمام دولت اس کے وارثین کے ہو گئی۔ وہ بندہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک گھر کو بنانے میں لگا دیا، جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، اس گھر کا مالک کوئی اور ہو جاتا ہے۔ اس کے تن کا کپڑا بھی نہیں چھوڑا جاتا، اس کو بھی اتار لیا جاتا ہے۔ وہ امیر ترین آدمی جو 1000 روپیہ میٹر کپڑا پہننا کرتا تھا، آج اس کو ایک معمولی سے کفن کے کپڑے میں کفنایا جا رہا ہے۔ وہ انسان جس کے تجوری میں کبھی کیش کی کمی نہیں رہتی تھی، آج اس کے کفن میں نہ کوئی پاکٹ ہے، نہ اس پاکٹ میں کوئی پاکٹ منی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ انسان جب باتھ روم میں نہانے کے لیے جاتا تو 2 گھنٹہ نہاتے رہتا تھا۔ سر پہ الگ شیمپو لگا رہا ہے، چہرے پہ الگ فیس واش لگا رہا ہے، جسم پہ الگ صابن لگا رہا ہے، جو اپنے برانڈڈ صابن سے ہی نہایا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ اتنا بے بس ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج دوسرے لوگ اس کو نہلا رہے ہیں، آج دوسرے لوگ اسے غسل دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ بھائی پانی زیادہ گرم ہو گیا، مجھے تکلیف ہو سکتی ہے، پانی زیادہ ٹھنڈا ہے، مجھے تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ کہنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ انسان جو کبھی دوسروں کے سامنے اپنے کپڑے کو نہیں اتارتا تھا، آج وہ اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ آج دوسرے لوگ اس کو ننگا کر کے نہلا رہے ہیں، اس کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ بندہ جب اگر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہوتا تھا تو اپنی کار سے جایا کرتے تھے، گاڑی سے جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ آج 4 لوگوں کے کاندھے کے اوپر اس کا جنازہ قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ قبرستان لے گئے، قبر میں اتار دیے، اس کے بچوں نے کفن دفن میں بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن بچوں نے بھی دفنانے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر واپس گھر کو آ گئے۔ 2 دن 3 دن تک بچوں کو بڑی یاد آئی، ابو جان کی بڑی یاد آئی، امی جان کی بڑی یاد آئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس زخم پر بھی مرہم لگ گیا۔ بچے بھی بھول گئے کہ ہمارے باپ بھی کوئی چیز تھے، ہماری ماں بھی کوئی چیز تھی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کے پیچھے جان دینے والوں، اور دنیا کو اپنے سب کچھ سمجھنے والوں، اور دنیا کے چکر میں موت کو بھول جانے والوں، اور دنیا کے چکر میں پڑھ کر آخرت کو بھول جانے والوں، اور دنیا کے چکر میں پڑھ کر اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے کریٹر کو بھول جانے والوں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکے باز ہے۔ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ دنیا میں بڑے فرعون آئے، بڑے قارون آئے، بڑے نمرود آئے، ارے اس دنیا میں بہت بڑی بڑی ہستیاں آئے، اپنے آپ کو رب کہنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا بھی اس دنیا میں آیا، لیکن اس دنیا نے ان کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان کو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے جانا پڑا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکے باز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچو
اس دنیا کے بارے میں کہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، اور یہ بھی فائنل نہیں کہ موت کب آ جائے گی۔ یہ مت سوچئے کہ 40 سال کا ہو جائیں گے، 60 کے ہو جائیں گے، 70 کے ہو جائیں گے تبھی ہمیں موت آئے گی، نہیں۔ کیا ہم نے موت کبھی بھی آ سکتی ہے؟ کیا ہم نے جوانوں کے جنازے نہیں پڑھے ہیں؟ کیا ہم نے جوانوں کو مٹی نہیں دیے ہیں؟ کیا ہم نے جوانوں کے جنازے نہیں پڑھے ہیں؟ کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی کینسر میں مرتا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے۔ موت ہر روز نئے نئے روپ میں، نئے نئے رنگوں میں، نئے نئے بہانوں میں آتی ہے، اور ہمیں یہ سبق دے کر جاتی ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچوں کے پاس بھی آ سکتی ہوں، اور میں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکے جوانی کی مستی میں مگن نوجوانوں کے پاس آ سکتی ہوں، اور میں 70 سال کے، 60 سال کے، 80 سال کے بوڑھے اور بوڑھی لوگوں کے پاس بھی آ سکتی ہوں۔ موت سب کو آنی ہے، اور موت کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، اور موت کے بعد اس دنیا کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو آخر دھوکہ کیوں کہا۔